سیاسی معاملات پہ بعد میں بات کروں گی. آج ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی. 3 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کا ٹرانسفر کیا گیا ان کی مرضی کے بغیر، اور ذہن میں یہی آتا ہے کہ شاید انہوں نے وہ خط لکھا تھا، اس خط کے بعد ان کو ٹرانسفر کیا گیا. یہ کتنا بڑا سرپرائز ہے آپ کے لیے، یا آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ایسا ہی کچھ ہونے جا رہا ہے؟ بہت شکریہ مدعو کرنے کا. یہ انتہائی افسوسناک ڈیولپمنٹ ہے پاکستان کی عدالتی آئینی قانونی تاریخ کی، اور جمہوریت کے منہ پہ ایک تماچا ہے. کیونکہ یہ تینوں جج صاحبان جو ہیں، جب سے یہ جج بنے ہیں، اس سے پہلے وکلاء تھے ہمارے ساتھ، تو وکالت اکٹھے ہم نے کی. یہ انتہائی واجب الاحترام انصاف پسند جج تھے، اور جب یہ برا دور آیا پاکستان میں تو انہوں نے آزادی، عدلیہ کی آزادی کا جو بینر تھا وہ تھامے رکھا. اب اس دور میں اپنی انصاف پر مبنی فیصلے دینے والے جج جو ہیں وہ ویسے ہی کم تھے، نایاب تھے. اب جو تھے ان کو نشان عبرت بنایا جہانگیری صاحب کے ساتھ جو عمل ہوا. اور مجھے اس میں ایک حیرت ہے کہ سردار اعجاز صاحب کس طرح رہ گئے، کیونکہ وہ بھی انہی جج صاحبان میں ہیں جو اپنی ویژن، اپنی سوچ آزاد رکھتے. اسکرین بھی تو رکھنا تھا نا، تاکہ لوگوں کو فیس بھی تو کر سکیں. آلدو اب یہ چیز ختم ہو گئی ہے، لیکن خادم سمرو صاحب کو بھی نہیں کیا، ارباب طاہر صاحب کو بھی ٹرانسفر نہیں کیا. تو کیا یہ خادم سمرو صاحب تو ابھی تو آئے ہیں، ان کا بھی نام تھا ٹرانسفر. دیکھیں اب خادم سمرو صاحب، ارباب طاہر صاحب جو ہیں، یہ ججز صاحبان کی اس گروپ کا حصہ نہیں تھے. ان کے جو یہی میرا مطلب ہے نا کہ ان کو نہیں کیا ٹرانسفر، لیکن یہ جو 3 ججز جن کا ذرا زیادہ نام تھا کہ یہ 5 ججز میں سے 3 وہ نہیں ہونے تھے، وہ نہیں ہونے تھے ڈیفینیٹلی. سو وہی اپنی مرضی سے کسی کو بھی کر دیا. اب جس طرح اس سے پہلے بھی جو وکلا نے پہلے بھی تحریکیں چلائی تھیں، وکلا برادری اکٹھی ہوتی تھی، اس دفعہ کچھ بھی ہم نے نہیں دیکھا. اس سے پہلے بھی ایک جج صاحب کو نااہل کر دیا گیا کہ ان کی ڈگری فیک ہے. اتنے عرصے بعد پتہ لگا کہ ڈگری فیک ہے. اب یہ 3 ججز کا تبادلہ کر دیا. وکلا برادری کیا کر رہی ہے سر؟ ہم نے تو ہمیشہ سے سنا تھا کہ وکلا میں بڑی یونٹی ہوتی ہے، یہ کہیں یونٹی نظر نہیں آ رہی. اب وکلاء برادری ایک زمانے میں تھی، اب تو کالا کوٹ ہے، اور نعرے کی حد تک جو ہیں وکلاء زندہ ہیں. تو 28ویں ترمیم بھی آپ کو لگتا ہے کہ آ جائے گی، اور وکلا برادری ہاتھ اور میں ہاتھ وکلاء برادری کا ایک چیز میں اور کروں، وکلاء برادری کو جن 2 لوگوں نے ہینڈل کیا ہے نا، حکومت نے بڑے ہی، شاید اگر یہ ان 2 لوگوں کی کارکردگی نہ ہوتی، میں کریڈٹ دے رہا ہوں ان کو، کیونکہ اپنے پارٹی کے لیے انہوں نے ایک تارڑ صاحب، نذیر تارڑ صاحب، اور دوسرے نذیر تارڑ، اور دوسرے جو ہیں احسن بن صاحب ہے. انہوں نے اس طریقے سے بار کونسلز کو، بار ایسوسیشنز کو، الیکشنز کو، تحریک کو اس طرح ہینڈل کیا کہ جو پی ٹی آئی کے نام پہ جیتے، جن کو حامد خان اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے ٹکٹیں دی. یہ سوال بھی میں نے آپ سے کرنا ہے کہ خان صاحب کو بھی باقاعدہ نام لینا پڑ گیا کہ ان لوگوں نے میرے نام پہ ٹکٹس لیے، اور یہ بھی وکلا برادری کو اکٹھے نہیں کر سکے. اس پہ کیا کہیں گے؟ نہیں دیکھیں، ٹکٹیں کن لوگوں کو دے رہے ہیں؟ ہمیشہ سے باسپورس تو ان سے ہونی چاہیے نا. پی ٹی آئی میں سابقہ دور میں بھی، موجودہ دور میں بھی لوگوں نے پی ٹی آئی کو ڈچ کیا ہے، بالکل کیا، ضمیر فروشیاں کی ہیں. ان کے ساتھ کیا ہے پارٹی نے؟ آج بھی پارٹی کے پارٹی خوش ہے ان کے ساتھ، ایسے لوگوں کے ساتھ. ہاں، پارلیمانی کمیٹی میں بیٹھے ہوتے ہیں، پیسے لے کے انہوں نے ضمیر فروشی کی. پھر اسی طرح بار کونسل میں اب ان ٹکٹ ہولڈرز کو کس نے ٹکٹ دلائے مجھے پتہ ہے، مجھے پتہ ہے. اسی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے ان کے خلاف کارروائی بھی نہیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ بہت سے ایسے ٹکٹ ایسے بھی تھے جہاں ٹکٹ دیتے ہوئے کچھ اور کنسیڈریشن، مانیٹری کنسیڈریشن ہوا کرتی تھی. تو لہذا افسوس سے کہنا پڑتا ہے، وہ کہتے ہیں نا، اے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی. ایک مسئلہ تو نہیں ہے نا. باقی پارٹی میں احتساب کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. تو پھر یہ کہنا تو درست ہوگا کہ یہ جن کا نام خان صاحب نے لیا ہے، یا جو وکلا ہیں، انہوں نے خان صاحب کے ساتھ ایک ہینڈ کیا ہے نا، کوئی ایک جس کو کہتے ہیں تعلق نبھانا یا اپنی ذمہ داری نبھانا. اس طرح تو کسی نے ذمہ داری نہیں نبھائی. میرا خیال ہے کہ وکیل کا بک جانا یا وکیل کا جو ہیں وہ اپنے ووٹر کو دھوکہ دینا، یہ اتنا ہی سنگین جرم ہے، کبھی حرکت ہیں، جتنا ایک مولی مسجد میں اگر کوئی جرم کرتا ہے.
مولوی، جج، وکیل، یہ وہ طبقے ہیں جہاں لوگ ان سے ایسے کبھی اعمال کی توقع نہیں رکھتے ہیں، اور اگر یہ لوگ وہ کام کرتے ہیں تو دنیا میں ان کی بدنامی جو ہے عام لوگوں کی نسبت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ بالکل۔ اچھا سر، اب ملکی سیاست پہ بات کروں گی۔ آپ سہیل آفریدی صاحب کی تعیناتی پر پٹیشن دائر کرنے جا رہے ہیں کہ ان کی جو تعیناتی ہے وہ ایک جیل میں قیدی نے کی ہے، یا ایک ایسا شخص جو الیکشن نہیں لڑ سکتا، یا کوئی ان کا مطلب خان صاحب کی میں بات کر رہی ہوں۔ آپ کو کیا خان صاحب کے اوپر ڈاؤٹ ہے کہ خان صاحب کی تعیناتی ٹھیک نہیں ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ سہیل آفریدی از ناٹ دا رائٹ پرسن فار اٹ؟ دیکھیں، سہیل آفریدی صاحب اور میرا مسئلہ جو ہیں وہ جب چیف منسٹر نامینیٹ ہوئے، گرچہ علی امین خان میرے دوست تھے لیکن خان کا فیصلہ تھا، اور میں چونکہ اس وقت تک جو ان کو جانتا تھا وہ ایک سافٹ امیج تھا، اور میں نے جب وفاقی وزراء نے ان کے خلاف بیانات دیے تو میں نے کھل کے ان کو سپورٹ کیا، ڈیفینڈ کیا۔ میں سمجھتا تھا کہ ایک میری ڈیوٹی تھی کہ میں، کیونکہ ناجائز، غلط اور بے بنیاد لغو الزامات تھے جو اس کے حوالے سے کہے گئے تھے، وہ میں نے کیا۔ بالکل۔ اب ہوا یہ کہ علی امین خان کے دور میں بھی میرے ساتھ جو ہیں پارٹی کا رویہ تو ایسا ہے، یعنی کہ آج کی میں ایک مثال دوں، میرا جو فارم ہاؤس گرایا گیا تھا، فارم ہاؤس گرانے کے عمل کو جسٹیفائی کرنے کے لیے انہوں نے میرے خلاف فوجداری کیس بھی کر دیا۔ ٹھیک ہے۔ 7 کروڑ روپے جو ہیں وہ اس پہ لگے تھے 2013 میں۔ آج میں اس کیس میں 3 سال کے ٹرائل کے بعد بری ہوا۔ اچھا، بہت مبارک ہو آپ کو۔ شکریہ۔ اور اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ 3 سال بطور ملزم گرمی سردی میں جانا، عدالتوں میں دھکے کھانا، اور یہ ایسے 28 اور کیسز ہیں جو ملک کے مختلف صوبوں میں فیس کر رہا ہوں، ٹرائل میں جاتا ہوں، پیش ہوتا ہوں، اور یہ ساری قربانی پاکستان تحریک انصاف کے لیے تھی۔ بالکل۔ یہ 9 مئی کے بعد یہ واقعہ ہوا تھا۔ اب جہاں چند لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا، پی ٹی آئی کی جو گالم گلوچ بریگیڈ ہیں انہوں نے اس پہ بھی مجھے گالیاں دینی شروع کر دی۔ ابھی تو میرا یہ حساب آپ سے رہتا ہے کہ یہ 7 کروڑ روپے آپ کی پارٹی نے مجھے دینے ہیں۔ سہیل آفریدی صاحب جو ہیں، میں اگر پی ٹی آئی میں کسی سے خیر کی توقع نہ رکھوں، کسی کا برائی کرنے کا میرے ساتھ کوئی حق نہیں۔ بالکل۔ کیونکہ میں نے سہیل آفریدی صاحب کی بھی کمپین کی، میں نے پی ٹی آئی کے تقریباً 90% لیڈرشپ کی کمپین لڑی ہے، صرف میں نے۔ سہیل آفریدی صاحب کو میں نے ڈیفینڈ بھی کیا، میرے دل میں اس کا ایک سافٹ امیج بھی تھا، لیکن جب علی امین خان سی ایم تھے اس کے بعد آج تک یہ ایک کنسیپٹ ہے کہ جو بھی میرے ساتھ نظر آ جاتا ہے یا میرے حوالے سے 2 اچھے بول لیتا ہے، یہ گالم گلوچ بریگیڈ شروع ہو جاتے ہیں اس کے، یہ اس کو اتنا یہ پریشان کرتے ہیں کہ پھر کوئی میرے ساتھ اگر کڑا بھی ہوتا ہے تو کیمرہ وائٹ کرتا ہے۔